الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 28 تفسیر خزائن العرفان، جو کہ حاشیہ ہے کنز الایمان شریف پر۔ یہ ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ تفسیر میں بعض اوقات آدھی آیت کی ترجمے کے بعد تفسیر ہوتی ہے، بعض اوقات ایک ہی آیت میں 3-4 جگہ پہ نمبر ڈال کے وہ آگے تفسیر اس کی ملا کے پڑھی جاتی ہے، تب وہ سمجھ آتی ہے کہ اس ترجمے کی اور تفسیر کی کیا مراد ہے، کیا وضاحت ہے۔ صرف ترجمہ قرآن پاک کا پڑھنا یہ علماء نے منع بھی کیا ہے، اور اس سے بندہ کنفیوز بھی ہوتا ہے۔ جی ہاں، جب بھی پڑھیں تفسیر والا ترجمہ پڑھیں، اور تفسیر مطلب اس میں خزائن العرفان ہے، نور العرفان ہے، صراط الجنان ہے، یہ جو ہمارے سنی بریلوی علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی اور بھی تفاسیر ہیں، تو یہ آپ پڑھیں جو صرف سنی بریلوی عالم کی مفسر کی لکھی ہوئی ہو۔ تو ہم نے کیوں اس کا انتخاب کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کنز الایمان شریف اردو تراجم میں سب سے ممتاز ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر کنز الایمان پر جو تفسیر ہے اولین لکھی گئی، سب سے پہلے جو لکھی گئی وہ یہی خزائن العرفان ہے، پھر اسی کے فیضان سے نور العرفان ہے، اور اسی کے فیضان سے اور دیگر تفاسیر کے فیضان سے صراط الجنان ہے۔ تو یوں اللہ کی رحمت سے ہم بہت بڑا علمی خزانہ جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو صرف ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنی مادری زبان میں قرآن کے پیغام کو سمجھیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، کیا ہمارے عقائد ہونے چاہیے، کیا ہمارے اعمال ہونے چاہیے، تو یہ سب چیزوں کا بیان قرآن پاک میں موجود ہے، اور بہت کچھ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ توجہ سے پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں کو پہنچانے والے بھی بن جائیں گے، تو حقیقی معنی میں آپ قاری قرآن کہلائیں گے۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کے ترجمے سے آغاز کریں گے۔ جو نیٹ یوز کر رہے ہیں اپنے اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں، ساتھ ساتھ سنتے بھی جائیں، اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں، نوٹس بھی بناتے جائیں مین پوائنٹ جو ہیں، اور پھر اپنا سبق چاہے سارا پڑھ کر بھیجیں اپنی آواز میں ریکارڈ کر کے، نہیں کر سکتے تو چاہے وہ لکھ کر چند لائنوں میں بھیج دیں، یا پھر آپ بول کر 1-2 منٹ میں بھیج دیں، جیسے آپ کو آسان ہو، مگر یہ اٹینڈنس، یہ حاضری آپ لوگوں نے ضرور لگوانی ہے، اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ بے شک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی۔ اس کی تفسیر میں ہے، یہود نے یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سن کر کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود ہم سے قرض مانگتا ہے، تو ہم غنی ہوئے، وہ فقیر ہوا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب ہم لکھ رکھیں گے ان کا کہا اعمال ناموں میں، اور انبیاء کو ان کا ناحق شہید کرنا۔
قتل انبیاء کو اس مقولہ پر معطوف کرنے سے معلوم ہوتا کہ یہ دونوں جرم بہت عظیم ترین ہیں اور قباحت میں برابر ہیں، اور شان انبیاء میں گستاخی کرنے والا شان الہی میں بے ادب ہو جاتا ہے۔ اور فرمائیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے قرار لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک ایسی قربانی کا حکم نہ لائے جسے آگ کھائے۔ شان نزول، یہود کی ایک جماعت نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، ہم سے توریت میں عہد لیا گیا ہے کہ جو مدعی رسالت ایسی قربانی نہ لائے جس کو آسمان سے سفید آگ اتر کر کھائے، اس پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس کذب محض اور افطرا خالص کا ابطال کیا گیا، کیونکہ اس شرط کا توریت میں نام و نشان بھی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی تصدیق کے لیے معجزہ کافی ہے۔ کوئی معجزہ ہو، جب نبی نے کوئی معجزہ دکھایا اس کی صدق پر دلیل قائم ہو گئی اور اس کی تصدیق کرنا اور اس کی نبوت کو ماننا لازم ہو گیا۔ اب کسی خاص معجزہ کا اصرار حجت قائم ہونے کے بعد نبی کی تصدیق کا انکار ہے۔ تم فرما دو مجھ سے پہلے بہت رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور یہ حکم لے کر آئے جو تم کہتے ہو، پھر تم نے انہیں کیوں شہید کیا اگر سچے ہو؟ جب تم نے یہ نشانی لانے والے انبیاء کو قتل کیا اور ان پر ایمان نہ لائے تو ثابت ہو گیا کہ تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو اے محبوب، اگر وہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو تم سے اگلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں یعنی معجزات باہرہ یعنی روشن اور لاجواب کر دینے والے معجزات اور صحیفے اور چمکتی کتاب توریت و انجیل لے کر آئے تھے۔ ہر جان کو موت چکھنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اچھا، اتنا جملہ نا ہم عام طور پہ سنتا رہتے ہیں۔ آج یہ پوری آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی، تو پھر دیکھیے گا یہ پورا جملہ کیسے ہے۔ اور یوں ہے کہ پوری آیت کا ترجمہ جو ہے نا وہ اکٹھا ہی ہے، اور پھر اس کی تفسیر ہے نیچے نا، تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہر جان کو موت چکھنی ہے اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ تفسیر: دنیا کی حقیقت اس مبارک جملہ نے بے حجاب کر دی۔ آدمی زندگانی پر مفتون یعنی شیدائی و دیوانہ ہوتا ہے، اسی کو سرمایہ سمجھتا ہے اور اس فرصت کو بیکار ضائع کر دیتا ہے۔ وقت اخیر اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بقا نہ تھی، اور اس کے ساتھ دل لگانا حیات باقی اور اخروی زندگی کے لیے سخت مضرت رساں یعنی نقصان دہ ثابت ہوا۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ دنیا طالب دنیا کے لیے متاع غرور اور دھوکے کا سرمایہ ہے، لیکن آخرت کے طلبگار کے لیے دولت باقی کے حصول کا ذریعہ اور نفع دینے والا سرمایہ ہے۔ یہ مضمون اس آیت کے اوپر کے جملوں سے مستفاد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں،
حقوق و فرائض اور نقصان اور مصائب اور امراض و خطرات و قتل و رنج و غم وغیرہ سے، تاکہ مومن و غیر مومن میں امتیاز ہو جائے۔ مسلمانوں کو یہ خطاب اس لیے فرمایا گیا کہ آنے والے مصائب و شدائد پر انہیں صبر آسان ہو جائے۔ اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں، یہود و نصارہ اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو معصیت سے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا ان سے جنہیں کتاب عطا ہوئی کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا اور نہ چھپانا۔ اللہ تعالیٰ نے علماء تورات و انجیل پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں وہ لوگوں کو خوب اچھی طرح مشرح یعنی واضح تشریح کر کے سمجھا دیں اور ہرگز نہ چھپائیں۔ تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے اور رشوتیں لے کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف کو چھپایا جو تورات و انجیل میں مذکور تھے۔ تو کتنی بری خریداری ہے۔ علم دین کا چھپانا ممنوع ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا، روز قیامت اس کے آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ مسئلہ علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم سے فائدہ پہنچائیں اور حق ظاہر کریں اور کسی غرض فاسد کے لیے اس میں سے کچھ نہ چھپائیں۔ ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو۔ شان نزول، یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے اور باوجود نادان ہونے کے یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ مسئلہ اس آیت میں وعید ہے خود پسندی کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جو لوگوں سے اپنی جھوٹی تعریف چاہے۔ جو لوگ بغیر علم اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں یا اسی طرح اور کوئی غلط وصف اپنے لیے پسند کرتے ہیں انہیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ اور اس میں ان گستاخوں کا رد ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں۔ صانع، قدیم، علیم، حکیم، قادر کے وجود پر دلالت کرنے والی، عقل مندوں کے لیے جن کی عقل کدورت سے پاک ہو اور مخلوقات کے عجائب و غرائب کو اعتبار و استدلال کی نظر سے دیکھتے ہوں، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔ سبحان اللہ، یعنی تمام احوال میں۔ مسلم شریف میں مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام احیان یعنی اوقات میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ بندہ کا کوئی حال یاد الہی سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے جو بہشتی باغوں کی خوشہ چینی پسند کرے اسے چاہیے کہ ذکر الہی کی کثرت کرے۔ اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور اس سے ان کے صانع کی
قدرت و حکمت پر استدلال کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اے رب ہمارے تو نے یہ بیکار نہ بنایا بلکہ اپنی معرفت کی دلیل بنایا۔ پاکی ہے تجھے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے رب ہمارے، بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک منادی کو سنا، اس منادی سے مراد یا سید انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن کی شان میں داعیاً الی اللہ بإذنہ وارد ہے، یا قرآن کریم۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے رب ہمارے، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں محو فرما، یعنی مٹا دے، اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔ اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر، تفسیر انبیاء و صالحین کی، کہ ہم ان کے فرما برداروں میں داخل کیے جائیں۔ اے رب ہمارے، اور ہمیں دے وہ فضل و رحمت جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اپنے رسولوں کی معرفت، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ تو ان کی دعا سن لی ان کے رب نے کہ میں تم میں کام والے کی محنت اکارت نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک ہو، اور جزائے اعمال میں عورت و مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ شان نزول، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ہجرت میں عورتوں کا کچھ ذکر ہی نہیں سنتی، یعنی مردوں کے فضائل تو معلوم ہوئے، لیکن یہ بھی معلوم ہو کہ عورتوں کو بھی ہجرت کا کچھ ثواب ملے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کی تسکین فرما دی گئی کہ ثواب عمل پر مرتب ہے، عورت کا ہو یا مرد کا۔ تو وہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے، میں ضرور ان کے سب گناہ اتار دوں گا اور ضرور انہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں۔ یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کے پاس کا ثواب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ اے سننے والے، کافروں کا شہروں میں اہل گہلے یعنی اتراتے پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے۔ شان نزول، مسلمانوں کی ایک جماعت نے کہا کہ کفار مشرکین اللہ کے دشمن تو عیش و آرام میں ہیں اور ہم تنگی و مشقت میں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ کفار کا یہ عیش متاع قلیل اور انجام خراب۔ تھوڑا برتنا ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی برا بچھونا۔ لیکن وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ان میں رہیں۔ اللہ کی طرف کی مہمانی اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے سب سے بھلا۔ تفسیر، بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے دیکھا
کہ سلطان کونین ایک بوریے پر آرام فرما ہیں، چمڑا کا تکیہ جس میں ناریل کے ریشے بھرے ہوئے ہیں زیر سر مبارک ہے، جس میں اقدس میں بوریے کے نقش ہو گئے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر حضرت فاروق رو پڑے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب گریہ دریافت کیا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسر و کسریٰ تو عیش و راحت میں ہوں اور آپ رسول خدا ہو کر اس حالت میں؟ فرمایا، کیا تمہیں پسند نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ اور بے شک کچھ کتابی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو تمہاری طرف اترا اور جو ان کی طرف اترا۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہ آیت نجاشی بادشاہ حبشہ کے باب میں نازل ہوئی۔ ان کی وفات کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، چلو اور اپنے بھائی کی نماز پڑھو جس نے دوسرے ملک میں وفات پائی ہے۔ حضور بقیع شریف میں تشریف لے گئے اور زمین حبشہ آپ کے سامنے کی گئی اور نجاشی بادشاہ کا جنازہ پیش نظر ہوا۔ اس پر آپ نے 4 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے لیے استغفار فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے، کیا شان ہے! سرزمین حبشہ حجاز میں سامنے پیش کر دی جاتی ہے۔ منافقین نے اس پر طعن کیا اور کہا، دیکھو حبشہ کے نصرانی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور وہ آپ کے دین پر بھی نہ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے، عجز و انکسار اور تواضع و اخلاص کے ساتھ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے جیسا کہ یہود کے رؤسا لیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو، اپنے دین پر، اور اس کو کسی شدت و تکلیف وغیرہ کی وجہ سے نہ چھوڑو۔ صبر کے معنی میں حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبر نفس کو ناگوار امر پر روکنا ہے بغیر جزا کے۔ بعض حکماء نے کہا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ترک شکایت، نمبر 2 قبول قضا، نمبر 3 صدق رضا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے فضل و رحمت سے آج ہم نے سورہ آل عمران بھی مکمل کر لی ہے۔ کاش وہ دن بھی آئے جب ہم یہ کہیں کہ آج ہم نے تفسیر خزائن العرفان مکمل پڑھ لی ہے۔ آمین۔ اے کاش، اے کاش۔ تو بلا تاخیر ہم سورۃ النساء مدنیہ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ نساء مدنیہ ہے، اس میں 176 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ سورہ نساء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس میں 176 آیتیں ہیں اور 3045 کلمے۔ کلمے کہتے ہیں ورڈز، الفاظ، اور 16,030 حرف ہیں یعنی لیٹرز، حروف تہجی جیسے الف با تا سا۔ تو لکھنے والے علماء کی بھی کیا شان ہے
قرآن میں کتنی آیتیں، کتنے لفظ، کتنے حروف ہیں، یہاں تک گنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے ہمارے لیے اتنی محنتیں کی ہیں۔ اے لوگو، تفسیر، یہ خطاب عام ہے تمام بنی آدم کو۔ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ تفسیر، ابو البشر حضرت آدم سے، جن کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا تھا۔ انسان کی ابتدائے پیدائش کا بیان کر کے قدرت الہیہ کی عظمت کا بیان فرمایا گیا۔ اگرچہ دنیا کے بے دین بدعقلی و نافہمی سے اس کا مضحکہ اڑاتے ہیں، لیکن اصحاب فہم و خرد جانتے ہیں کہ یہ مضمون ایسی زبردست برہان سے ثابت ہے جس کا انکار محال ہے۔ مردم شماری کا حساب پتہ دیتا ہے کہ آج سے 100 برس قبل دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم۔ تو اس طرح جانب ماضی میں چلتے چلتے اس کمی کی حد ایک ذات قرار پائے گی، یا یوں کہیے کہ قبائل کی کثیر تعدادیں ایک شخص کی طرف منتہی ہو جاتی ہیں۔ مثلا سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر جانب ماضی میں ان کی نہایت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی۔ اور بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا مرجع حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات ہوگی۔ یہاں وضاحت کر دوں، اسرائیل جو لفظ ہے نا، اس کا مطلب بنتا ہے عبداللہ، اللہ والا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے ان کی زبان میں، اسرائیل، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، جو ایل آتا ہے نا آخر میں، الف یا لام، ایل، یہ اصل میں ان کی زبان میں اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو اسرائیل کا مطلب ہوا اللہ کا بندہ یا عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب کہ اسرائیل کی اولاد، چلڈرن آف جیکب، یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک معلوماتی چیز ہوگی، کیونکہ قرآن پاک کے ترجمہ میں، تفسیر میں بکثرت یہ لفظ آتا ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ تو اس سے کیا مراد ہیں، کون لوگ ہیں؟ تو عام طور پہ یہ ہیں۔ اور قرآن پاک کی تفسیر میں جب یہ یا بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا ہے تو اس کا جو مخاطب ہیں وہ یہود ہیں، یہودیوں سے عام طور پہ خطاب ہوتا ہے۔ تو ہم تفسیر میں یہ پڑھ رہے تھے۔ تو انسان کے یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات ہوگی، اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام شعوب و قبائل کی انتہا ایک ذات پر ہوگی جس کا نام کتب الہیہ میں آدم علیہ السلام ہے، اور ممکن نہیں کہ وہ ایک شخص توالد و تناسل کے معمولی طریقہ سے پیدا ہو سکے۔ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے؟ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین انہی عناصر سے پیدا ہوگا جو اس کے وجود میں پائے جاتے ہیں۔ پھر عناصر میں سے جو عنصر اس کا مسکن ہو اور جس کے سوا دوسرے میں وہ نہ رہ سکے، لازم ہے کہ وہی اس کے وجود میں غالب ہو، اس لیے پیدائش کی نسبت اسی عنصر کی طرف کی جائے گی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ توالد و تناسل کا معمولی طریقہ ایک شخص سے جاری نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے ساتھ ایک اور بھی ہو کہ جوڑا ہو جائے، اور وہ دوسرا شخص انسانی جو اس کے بعد پیدا ہو۔ مقتضائے حکمت یہی ہے کہ اسی کے جسم سے پیدا کیا جائے، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نو موجود ہو چکی،
مگر یہ بھی لازم ہے اس کی خلقت پہلے انسان سے توالد معمولی کے سوا کسی اور طریقہ سے ہو، کیونکہ توالد معمولی بغیر دو کے ممکن ہی نہیں، اور یہاں ایک ہی ہے۔ لہٰذا حکمت الہیہ نے حضرت آدم کی ایک بائیں پسلی ان کے خواب کے وقت نکالی اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ چونکہ حضرت حوا بطریق توالد معمولی یعنی عام بچوں کی طرح پیدا نہیں ہوئی، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی۔ جس طرح کے اس طریقہ کے خلاف جس میں انسانی سے بہت سے کیڑے پیدا ہوا کرتے ہیں، وہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتے۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم نے اپنے پاس حضرت حوا کو دیکھا تو محبت جنسیت دل میں موجزن ہوئی۔ ان سے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا عورت۔ فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا آپ کی تسکین خاطر کے لیے، تو آپ ان سے مانوس ہوئے۔ ماشاء اللہ، بتفصیل یہ تفسیر تھی۔ واپس ترجمہ کی طرف جاتے ہیں، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، انہیں قطع نہ کرو۔ حدیث شریف میں ہے جو رزق کی کشائش چاہے اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور رشتہ داروں کی رعایت رکھے، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو خوب سمجھنے، اس کے احکامات کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔